اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ ارشاد فرمایا اور ان میں سے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ کل کے درس پاک میں ہم سن رہے تھے کہ جناب ابو طالب کے پاس کفار مکہ کا ایک گروہ آیا جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں، اپنے بھتیجے کو روک دیں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے تو ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو ابو طالب نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، ان کا مسئلہ حل کرو، یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان ان کا کیا مطالبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو تو ہم اس کے خدا کو برا بلا نہیں کہیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم وہ کہہ دو تو پھر میں تمہارے خداؤں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو فرمایا کہ تم صرف یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم صرف یہ کہہ دو کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے تو میں تمہارے بتوں کو کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے صرف یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کو خدا مانو، صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانو۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو کافروں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اٹھ گئے، اور ظاہری بات ہے نبی کریم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اب اور کوئی بات بھی نہیں تھی پاس، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور اپنی بات پر پکے رہنا کہ بتوں کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ جو رسول پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا یہ ان کا کوئی غلط مقصد ہے، یہ بات کہنے کا کوئی مقصد صحیح نہیں ہے، یہ بات کرنے کا کوئی غلط مقصد ہے ان کی، یا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مال و دولت دیا جائے، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دنیا دی جائے، یا مجھے عزت دی جائے، یا شہرت دی جائے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ذہن کا برا ہونا، کسی کے متعلق بری سوچ ہونا، یہ کفار کا طریقہ ہے، کسی کے متعلق غلط سوچنا۔ اب دیکھیں کہ کفار مکہ نے رسول پاک علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ اللہ کے نبی کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق غلط سوچا، کہا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، مال و دولت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ اس کا ذہن غلط ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ تمہارا دماغ بالکل صاف ہونا چاہیے، مسلمانوں کے متعلق بھی ذہن اچھا ہونا چاہیے۔ حسن ظن اس کو کہتے ہیں، یعنی اچھا گمان ہونا۔ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا سوچنا، دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اچھا سوچنا، تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے متعلق اچھا سوچنا۔ ان تینوں چیزوں کو مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی بری سوچ نہ رکھو، نبی کریم علیہ السلام کے متعلق بھی بری سوچ نہ رکھو، مسلمان بھائی کے متعلق بھی بری سوچ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا سوچنا یہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور بخشش فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دعا کی ہو، کوئی دعا کرے تو بندہ یہ حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے روایت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں کہ جو میرے بندے کا میرے متعلق گمان ہوتا ہے، یعنی کہ میرے بندے کا اگر میرے متعلق اچھا گمان ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اگر برا گمان ہے تو پھر برا کروں گا۔ ایک بڑی پیاری مثال میں عرض کرتا ہوں، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جنگلات میں 25 سال گزارے، جنگلات میں 25 سال آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھ پر بڑی بڑی مشکلات آئیں،
بڑی بڑی بھوک، بڑی بڑی پیاس اور بڑے بڑے عجیب و غریب معاملات. ظاہر بات ہے جب بندہ گھر سے دور ہے اور جنگل میں کوئی اور ساتھ بھی نہیں ہے تو بڑی بڑی مشکلات آئیں. لیکن فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی تھی نا تو میں زمین پر لیٹ جاتا تھا اور میں یہ کہتا تھا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو میں یہ کہتا تھا تو اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی سوچ رکھنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار میرے حالات ہیں جی رہنے نے، میں نے ایسے ہی رہنا ہے، میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے. اللہ کے بندے کو اللہ سے اچھا گمان ہونا چاہیے کہ میرا رب نے اگر مجھے برا وقت دکھایا ہے تو وہ رب اچھا وقت بھی دکھانے پہ قادر ہے، میرا رب میرا اچھا وقت بھی لائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے متعلق بھی اچھی سوچ ہونی چاہیے. کسی حوالے سے کسی گوشے میں کوئی غلط گمان نہ ہو. جس طرح کفار نے سوچا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کا کوئی غلط مقصد ہے، نعوذ باللہ. وہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ امت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان. اس چیز کی بھی ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہے کہ بات بات پر لوگوں کے متعلق غلط سوچ رکھی جاتی ہے، غلط سوچا جاتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. فرمایا کہ اے لوگو زیادہ سوچنے سے بچا کرو، کسی کے متعلق برا گمان رکھنے سے بچا کرو، کیونکہ فرمایا کہ یہ جو برا گمان رکھنا ہوتا ہے نا یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا ظن المؤمنین خیرا، فرمایا ایمان والے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں تو وہ اگر کال نہیں اٹھاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اے میری کال انہیں سننی نہیں ہوتی، یہ میری بات نہیں سنتا، میں جب بھی کال کرتا ہوں یہ نہیں اٹھاتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ بیچارے کی کوئی مجبوری ہو یا کہیں پر پھنسا ہوا ہو یا ہو سکتا ہے موبائل سائلنٹ پر ہو، تو 100 سوچیں ہو سکتی ہیں. اچھا گمان رکھنا چاہیے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت جا رہے تھے اور ان کی ہاتھ میں ایک بوتل تھی. تو میرے ذہن میں یہ گمان آیا کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ ایک نامحرم عورت کو لے کر جا رہا ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. یعنی ویسے ہی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر محرم عورت ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس آدمی سے سلام کیا، مصافحہ کیا اور میں نے اس سے پوچھا، حال احوال دریافت کیے. تو وہ کوئی پہنچا ہوا بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اس نے کہا کہ اے بھائی یزید بستامی، یہ کوئی غیر محرم عورت نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. اور یہ جو میرے ہاتھ میں بوتل ہے یہ شراب کی نہیں ہے، یہ پانی کی بوتل ہے. اور ہم روزے دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے اس پانی سے افطاری کرنی. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا رونا آیا اور میں نے اس بندہ خدا سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے متعلق جو غلط سوچا تھا میں اس سے معافی مانگتا ہوں. تو مسلمان کے متعلق اچھا گمان ہونا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے متعلق غلط سوچتے ہیں لیکن ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے. ویسے ہی اگر غلط سوچتے رہیں گے تو پھر اس بنیاد پر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے متعلق بھی اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا